ریختہ اردو کا قدیم یا پرانا نام، لیکن اب اردو کا نیا تعارف اور نئی شان۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ لفظ زبان پر آتا ہے تو آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ نظروں کے سامنے اگر رنگوں سے بھری دنیا گھوم جاتی ہے تو ذہن پر چھا جاتے ہیں ہنستے مسکراتے اور کھلکھلاتے ہوئے چہرے، جبکہ حسین پل، یادگار لمحات، خوبصورت یادیں دماغ کو کر دیتی ہیں روشن۔ اس نام پر جو بسم اللہ ہوئی تھی وہ اب ماشاءاللہ کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ دراصل ریختہ فاؤنڈیشن کے پرچم تلے اردو شاعری کو یکجا کرنے کی پہل ایک تحریک بنی اور اب ایک دنیا، ساتھ ہی اس دنیا کا سب سے بڑا تہوار بنا جشن ریختہ، جب ویب کی دنیا حقیقی طور پر زمین پر اتر آتی ہے، جو اردو کے لیے عید یا عید چراغاں سے کم نہیں ہیں، کیونکہ اس موقع پر ایک چھت کے نیچے اردو کے دیو بھی ہوتے ہیں، عاشق بھی، طالب علم بھی۔ خاص بات یہ ہے کہ ایک چھت کے نیچے یہ سب اردو کا مرثیہ نہیں بلکہ صحرا پڑھتے اور سنتے ہیں۔ میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دا وائس کی خاص پیشکش ریختہ ایک دنیا۔ موسم سرما کے ساتھ جشن ریختہ کی حرارت کا بھی احساس ہونے لگتا ہے۔ جہاں ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے بھی اردو کے عشق کو متاثر نہیں کر پاتے ہیں، وہیں اردو والوں کا جوش قابل دید ہوتا ہے۔ دراصل ریختہ فاؤنڈیشن ایک پلیٹ فارم ہے جو اب اردو سے محبت کرنے والوں کی زندگی کا حصہ ہے، جس نے اردو شاعری کے نام پر دنیا میں آنکھیں کھولی اور دیکھتے ہی دیکھتے ویب پر شاعروں کی دنیا بسا دی۔ ایسی دنیا جس میں 300 سال کی تاریخ کو یکجا کرنے کا مشن جنگجوانہ انداز میں شروع ہوا اور اب بھی جاری ہے، جو اب ایک مثال بن گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ممتاز صنعت کار سنجو صراف کا عشق اردو ہی ریختہ کے وجود میں آنے کا باعث بنا۔ سال 2013 میں اپنے قیام کے بعد سے ریختہ فاؤنڈیشن کا اردو ادب، شاعری اور نظموں اور بچوں کے لیے اردو سے منسلک مواد کو محفوظ کرنے کا کام جاری ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریختہ فاؤنڈیشن اردو مواد کو محفوظ کرنے کے ساتھ اسے جغرافیائی فاصلوں کے دائرے سے باہر نکال رہا ہے، تاکہ دنیا بھر میں اردو کے چاہنے والوں تک پہنچایا جا سکے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر کے تقریباً 160 ملکوں میں ریختہ کی ویب سائٹ کو دیکھا جا رہا ہے۔ ایک سہانے سفر کی کہانی کی بات کرتے ہیں تو اردو دنیا میں ریختہ نامی جن کا ظہور کسی چراغ کو رگڑنے سے نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے ریختہ فاؤنڈیشن نے قدم بقدم منزلیں طے کی ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ریختہ نے ایک ویب سائٹ کے طور پر اپنا پہلا قدم رکھا تو اس وقت تقریباً 350 شاعروں کی شاعری اور 14 کتابوں کو قارئین کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، مگر اب تقریباً 10,160 سے زیادہ شاعروں کی 72,000 سے زیادہ غزلیں اور 13,500 سے زیادہ نظمیں اس ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ بات شاعری سے شروع ہوئی، لیکن اس کا دائرہ بڑھتا گیا۔ اس آغاز کے ساتھ ہی دائرہ بڑھتا گیا، ریختہ اپنی منزلیں طے کرتا گیا۔ اس کے ایک گوشے کو منتخب شاعری کے لیے رکھا گیا جس میں اعلیٰ معیاری سطح کی شاعری تھی، تو دوسرا مقبول شاعروں کا جس میں ہلکی پھلکی اور آسان شاعری کو پسند کرنے والوں کے لیے مواد اکٹھا کیا گیا تھا۔ ریختہ نے غزلوں اور نظموں کو اردو کے ساتھ رومن اور دیوناگری میں فراہم کرنے کے علاوہ شعراء کے کلام کو اردو شاعری کے شائقین تک پہنچانے کے لیے ان کی آڈیو ریکارڈنگ بھی پیش کی ہے، تاکہ اردو رسم الخط اور زبان و آہنگ سے ناواقف لوگ تلفظ اور لہجے سے بھی واقف ہو سکیں۔ بات بلند عزائم اور بڑھتے قدم کی کریں تو ان 12 سال کے دوران ریختہ فاؤنڈیشن نے جن بلندیوں کو چھوا وہ اب ایک تاریخ ہے۔
جس کے مختلف ابواب ہیں اور مختلف ادوار ہیں، اور ہزاروں بلکہ لاکھوں گواہ جنہوں نے ریختہ کے ظہور سے پرواز تک کا سفر دیکھا ہے۔ دراصل خود سنجو صراف نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ شاعری کے نام پر جس ویب سائٹ کا آغاز کر رہے ہیں اس کا دائرہ اتنا وسیع ہوگا۔ کہتے ہیں کہ بات نکلے گی تو دور تک جائے گی۔ مشن ریختہ بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ اردو شاعری کے بعد اس میں جو کڑیاں جڑتی گئیں جس نے ریختہ نام کی دنیا بسا دی۔ بات شاعری اور شاعروں سے شروع ہوئی تھی، لیکن ریختہ نے نثری میدان کو بھی سر کیا۔ معروف ادیبوں کی تقریباً 5000 کہانیاں اور دیگر قلمکاروں کے مضامین کو بھی یکجا کر دیا، جن میں منٹو کے ساتھ پریم چند، قلعتن حیدر، خواجہ احمد عباس، غلام عباس احمد، ندیم قاسمی، عصمت چغتائی، انتظار حسین، بیدی، کرشن چند، بلراج اور دیگر نام شامل ہیں۔ ریختہ نے شاعری کے ساتھ سفر شروع کیا تھا، لیکن بہت جلد ایک ویب سائٹ کے ساتھ مزید 4 نام جڑ گئے، جن میں ہندوی، صوفی نامہ، ریختہ ڈکشنری اور ریختہ بکس شامل ہیں۔ ایک سنگ میل صوفی نامے کی ویب سائٹ ہے جس کے ساتھ ریختہ فاؤنڈیشن نے صوفیوں کی ویب دنیا بسائی، جس کا نام صوفی نامہ ہے۔ اس کے ساتھ اردو ریختہ بکس کی ویب سائٹ ہے جس میں ہزاروں نایاب کتابوں کو اسکین کے بعد اپلوڈ کیا جا چکا ہے۔ کتابوں کی ڈیجٹ کاری جس کے تحت اب تک 2,99,000 کتابوں کو اسکین کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ اردو سیکھنے والوں کے لیے ریختہ لرننگ ویب سائٹ ہے۔ ایک اور تحفہ ہے اردو کے عاشقان کے لیے اور اس کو چاہنے والوں کے لیے۔ یہی نہیں، اردو، ہندی اور انگلش میں ریختہ ڈکشنری بھی اب انٹرنیٹ کی سرچ انجن پر سب سے خوبصورت منزل بن گئی ہے۔ اس کے ساتھ ریختہ نے ہندی شاعری کے لیے ایک ویب سائٹ ہندوی لانچ کی ہے۔ قابل ستائش بات یہ ہے کہ ریختہ نے اردو کی فروغ کے لیے ہر اس راہ پر سفر شروع کیا جسے نئے دور کی ٹیکنالوجی نے ہموار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ریختہ گھر گھر نہیں بلکہ ہاتھوں ہاتھ پہنچا، کیونکہ ریختہ نے موبائل کی اہمیت کو سمجھا اور ریختہ کے ایپ لانچ کیے۔ ریختہ اپلیکیشنز اور ریختہ ایپ اس کا حصہ بنے، جو عاشقان اردو کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے۔ اسی سفر کی ایک اہم کڑی ریختہ پبلیکیشنز بھی ہے۔ بہرحال جشن ریختہ نے سونے پہ سہاگا کا کام کیا۔ یہ اردو سے عشق کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا اور پرکشش تحفہ رہا۔ نام جشن ہے، لیکن ایک میلہ کہیں، ایک انجمن، یا پھر عید یا عید چراغاں، اس کو ایک جنون کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جس نے ایک دہائی کے سفر کے بعد دلی سے قدم باہر نکالے تو لندن سے دبئی تک اس کے رنگوں اور خوشبوؤں نے ہر کسی کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ واہ ریختہ واہ۔ اب آپ پھر تیار ہو جائیے، ایک بار پھر ریختہ کی دستک ہے، جس کی کامیابی یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس انجمن میں آپ کو آنا ہے بار بار۔ ریختہ پر اس پیشکش میں فی الحال اتنا ہی۔ امید ہے ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اجازت دیں، شکریہ۔